تصوف کا ہی ایک حصہ ہے باطنی امراض۔ پوری تصوف کی کتابیں امام غزالی علیہ رحمہ کی اس موضوع کے اوپر موجود ہیں۔ آج ہم بغض، حسد اور ریاکاری کے بارے میں شرعی احکام سیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ماہ شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے شایان شان تجلی فرماتا ہے اور مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، جبکہ کینہ رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اب کینہ کسے کہتے ہیں کہ بلا وجہ کسی مسلمان سے بغض رکھنا، کسی مسلمان سے نفرت کرنا، یہ کینہ ہوتا ہے۔ یہ بغض و کینہ جو ہوتا ہے آج ہمارے دور کے اندر بہت عام ہو گیا۔ کئی لوگوں کو علماء کرام کے حوالے سے بغض و کینہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی دینی شخص کا تذکرہ ہو تو اس کے حوالے سے جو ہوتا ہے لوگ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں اور ان کو جاہل اور دیگر القابات جو ہوتے ہیں وہ دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو نمازی پرہیزگار لوگوں سے ہوتا ہے کہ جو بھی نمازیں پڑھنے والا ہو تو بے نمازی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان سے نفرت کرتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نیک بن رہا ہے۔ اسی طرح اور کاروباری اعتبار سے ہوتا ہے کہ کئیوں کو کاروبار کے اعتبار سے دوسرے کے ساتھ ایک نفرت ہوتی ہے کہ اس کا کاروبار جو ہے وہ کیوں چل رہا ہے، اور اس بندے کی تعریف، اس بندے کے دیگر معاملات کے اوپر نفرت ہوتی ہے۔ اسی طرح اور بھی معاملات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے، جو کہ باطنی ایک مرض ہے۔ یہ بغض و کینہ کیا ہے؟ باطنی اندر کا ایک مرض ہے۔ ایک ہوتا ہے ظاہری گناہ جو ہمارے نظر آتے ہیں، لیکن ایک ہوتے ہیں باطنی گناہ جو نظر نہیں آتے، جو ہمارے اندر ہوتے ہیں۔ دوسرا بندہ بظاہر ہمیں نیک سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن باطن کے اعتبار سے ہم گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو 15ویں شعبان جسے شب براعت کہا جاتا ہے، ہر مسلمان کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن جو بغض و کینہ رکھنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے، اور صدقہ خطا کو بجھاتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ اب حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے، اور اگر یہ نیت ہو کہ اس کو بھی نعمت ملی رہے اور اس جیسی مجھے بھی مل جائے تو اس کو رشک کہا جاتا ہے۔ تو یہ برا نہیں ہے رشک کرنا، کسی کی نعمت دے کر کہنا مولا مجھے بھی عطا فرما، یہ جائز ہے۔ لیکن کسی کی نعمت دے کر کہنا کہ اس سے چھین جائے اور یہ کنگلا ہو جائے، اس کی اولاد اس سے دور ہو جائے، اس کا مال اس سے دور ہو جائے، اس کا کاروبار دور ہو جائے اور مجھے کاروبار اس طرح کا مل جائے، مجھے اس طرح کی گاڑی مل جائے، مجھے اس طرح کا مکان مل جائے، تو یہ ہوتا ہے حسد۔ اور یہ باطنی ایک گناہ ہے جو نیکیوں کو کس طرح کھاتا ہے؟ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور صدقہ جو ہے وہ خطاؤں کو دور کرتا ہے۔ اب حسد ہو یا بغض و کینہ ہو، یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ یہ حرام ہے، اور اس سے ہر مسلمان کو بچنا کیا ہے؟ وہ ضروری ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کے اوپر غور کرے۔ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار اچھی گاڑی پہ سوار ہے، اگر کوئی ہمارا رشتہ دار جو ہے وہ اچھے مکان میں رہ رہا ہے، اگر ہمارا دوست جو ہے وہ اچھا لباس پہن رہا ہے، تو کیا ہمیں اس حوالے سے کچھ اپنے دل میں فیل ہوتا ہے؟ اگر ہم اس سے فیل کر رہے ہیں کہ اس کے لباس، اس کی اولاد، اس کے مال سے ہمیں نفرت ہو رہی ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ میں باطنی مرض کا شکار ہوں۔ تو اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے، اور یہ بہت ہی آج کل کے دور میں یہ مسائل چل رہے ہیں۔ آگے ہے ریا، یعنی دکھاوے کے لیے کوئی نیکی کرنا ہے، یعنی کوئی بھی کام جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سمعہ، یعنی اس لیے کام کرنا کہ لوگ سنیں اور اچھا جانیں۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنا، نیک اعمال کرنا، یہ سب کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور اس نیت سے اچھے کام کرنا کہ لوگ مجھے کہیں کہ بہت عالم ہے، لوگ مجھے کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے، لوگ مجھے یہ کہیں کہ یار یہ بڑا نمازی پرہیزگار ہے، تو یہ سب چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ یہ ریاکاری کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ اور اس کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، کہ تم اس کی طرح جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاکاری کے طور پر نیک کام کرنا کیا ہے؟ یہ باطل ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں بلکہ الٹا کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے اوپر نیکی کی ہے، احسان کیا ہے، تو اس کو احسان جتلانا بھی شرعاً جائز
نہیں ہے۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی صحابہ کرام مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کا مسیح دجال سے بھی زیادہ نزدیک تم پر خوف ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد فرمایا وہ شرک خفی ہے، آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور اس وجہ سے زیادہ کرتا ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ دوسرا شخص اسے نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے، یعنی جب اسے نماز کے دوران پتہ چلا کہ کوئی بندہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو اب اس نے اپنی نماز لمبی کر لی۔ اب وہ بڑے اچھے انداز سے رکوع سجود بڑے تحمل کے ساتھ کر رہا ہے تاکہ دیکھنے والا سمجھے کہ یار کتنی خوبصورت طریقے سے، کتنے پرسکون طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ شرک خفی ہے۔ ایک ہوتا ہے شرک جلی یعنی معاذ اللہ بت پرستی کرنا، اور ایک ہوتا ہے شرک خفی۔ بت پرستی کے اندر بندہ اللہ کو چھوڑ کر باطل معبود کی عبادت کرتا ہے، اور شرک خفی یعنی ریا یہ ہے کہ بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو راضی کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کو بھی شرک خفی کہا گیا، اور یہ آج کے دور میں اہل علم ہو، عوام ہو، دیندار ہو، ہر اعتبار سے یہ وبا عام ہے کہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں ہم کسی بھی مسلمان کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ریاکار ہے، یہ اپنی عبادت دکھانے کے لیے یوں بات کر رہا ہے، ایسا نہیں ہم کہہ سکتے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص جو ہے وہ قربانی میں زیادہ جانور ذبح کرتا ہے یا اچھا جانور ذبح کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یار یہ لوگوں کے اندر دکھلاوے کے لیے اتنے بڑے جانور ذبح کر رہا ہے، اتنے فربا جانور ذبح کر رہا ہے۔ نہیں، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، ہم کسی کی نیت کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح امام احمد، امام ترمذی، ابن ماجہ نے حضرت ابو سعید ابن ابی فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عز و جل تمام اولین و آخرین کو اس دن میں جمع فرمائے گا جس میں شک نہیں، یعنی قیامت والے دن، تو ایک منادی، ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا جس نے کوئی کام اللہ کے لیے کیا، اس میں کسی کو شریک کر لیا، وہ اپنے علم کا ثواب اسی شریک سے طلب کرے، کیونکہ اللہ عز و جل شرک سے بالکل بے نیاز ہے۔ یعنی جن لوگوں نے نیک کام، سخاوت، دیگر اچھے کام جو ہوں گے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے ہوں گے، اگر کوئی سیاسی لیڈر ہے اس نے گلیاں بنوائی، اس نے اسپتال بنوائے اور اللہ کی رضا کے لیے نہیں بنوائے بلکہ ووٹوں کے لیے بنوائے، اسی طرح اگر کسی نے صدقہ خیرات کیے اس وجہ سے نہیں کیے کہ اللہ راضی ہو جائے بلکہ اس وجہ سے کیے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، اگر اچھے اعمال دیگر بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے تو قیامت والے دن اعلان ہوگا ان لوگوں سے جا کر اپنا بدلہ لو، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں۔ تو جن لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے نیک اعمال کیے ہیں وہ تو خود اس دن جو ہوں گے وہ چاہ رہے ہوں گے کہ ہمیں نیکیاں مل جائیں، تو وہ ہمیں کیا نیکیاں دیں گے؟ اس لیے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ بغض، کینہ، ریا اور اس طرح کے دیگر جو گناہ ہیں اس سے دور رہیں، اور قیامت والے دن اس حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ ریاکاری کا کوئی اجر اللہ کی بارگاہ میں نہیں ملے گا، بلکہ ایک طویل حدیث پاک ہے کہ جس کے اندر قیامت والے دن ایک مجاہد کو لایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا جب پوچھے گا تو پھر کہے گا کہ تو نے کیا کیا اس کے بدلے میں؟ وہ کہے گا مولا میں نے جہاد کیا، تو اللہ کہے گا کہ تو نے جہاد میرے لیے نہیں کیا بلکہ کس کے لیے کیا؟ تاکہ لوگ تجھے مجاہد کہیں۔ اسی طرح سخی کو لایا جائے گا اور سخی کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں صدقہ خیرات کیا، تو اللہ کہے گا تو نے میرے لیے نہیں کیا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، 100 لوگوں نے تجھے دنیا میں سخی کہہ لیا، اب اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک قاری لایا جائے گا جو یہ کہے گا کہ مولا میں نے تیرے دین کو بڑا عام کیا، تو اللہ کہے گا اس لیے نہیں کیا کہ میرے لیے کیا بلکہ کس کے لیے کیا؟ اپنے لیے کیا کہ لوگ تجھے علم والا سمجھے، 100 لوگوں نے تجھے علم والا سمجھ لیا اور اس سے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح امام بخاری نے اپنی تاریخ کے اندر اور امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو حب الخزن سے۔ یہ جہنم میں ایک وادی ہے کہ جہنم بھی ہر روز 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے، اس میں قاری داخل ہوں گے جو اپنے اعمال میں ریا کرتے ہیں اور خدا کے بہت زیادہ مبغوض یعنی ناپسندیدہ وہ قاری
درباری ہیں جو عمرا یعنی امیر لوگوں کی ملاقات کو جاتے ہیں، یعنی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اسے مال حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے تھے، علم ظاہر کرتے تھے، تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ جہنم کی اس وادی میں ڈالے جائیں گے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ دین فروشی اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ بندہ کسی امیر بندے کی رعایت کرتے ہوئے شریعت کا حکم بدل لے اور یہ کہے کہ جی آپ کے لیے یہ حکم ہے، یعنی غریب کے لیے اور حکم، شریعت کا اور امیر کے لیے اور حکم۔ اور اگر ایک عالم دین ہے یا ایک امام مسجد ہے یا ایک خطیب ہے اور وہ اپنا دین جو ہے وہ بیچ نہیں رہا بلکہ اپنی امامت کی اجرت لیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، خطیب اپنی تنخواہ لیتا ہے، عالم دین پڑھانے کی پیسے لیتا ہے، تو یہ دین فروشی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اپنے دین کو بیچ نہیں رہا بلکہ عام کر رہا ہے اور اس کے بدلے اس کا بھی گزر بسر ہو رہا ہے۔ دین فروشی اسے کہتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ شریعت کے مسائل آگے پیچھے کر دینا شخصیات دیکھ کر اور اس کے لیے جو ہے وہ چاپلوسیاں کرنا، یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح امیر لوگوں سے یا سیاسی لوگوں سے، دیندار لوگوں کا ملاقات کرنا بھی شرعاً ناجائز نہیں ہے، بلکہ آج کے دور میں اگر ان لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا تو یہ لوگ بد مذہبوں کے پاس چلے جائیں گے یا اور دین سے دور ہو جائیں گے۔ تو اگر کوئی اچھی نیت سے ان کے ساتھ ملاقات کرے تو وہ ناجائز نہیں ہے، لیکن اگر ان سے اس لیے ملاقات کرتا ہے تاکہ یہ ان کو کچھ دیں، ان کے ذاتیات کے اوپر کوئی فائدہ کریں، تو یہ صورت جو ہوتی ہے یہ درست نہیں ہوتی، کہ اس سے دین کو کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے۔ کہ اس طرح کے لوگوں کو پھر جو ظالم ہوتے ہیں حکمران، وہ اپنے مطلب کے لیے کیچ کرتے ہیں اور اپنے ظلم کے اوپر ان سے جو ہے وہ تقریریں کرواتے ہیں، جیسا کہ آج بھی ہوتا ہے کہ ظلم و ستم کر کر، اور جو سرکاری کئی مولوی ہوتے ہیں وہ پھر انہی ہی حکمرانوں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ان سے حکمران کیا ہو جائیں؟ خوش ہو جائیں۔ ان کے لیے بھی یہ حدیث ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ قیامت والے دن ان کا کیا انجام ہوگا۔ اسی طرح اب ریا کی دو صورتیں ہیں، کبھی تو اصل عبادت ہی ریا کے ساتھ کرتا ہے کہ مثلا لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو پڑھتا ہی نہیں، یہ ریا کامل ہے کہ ایسی عبادت کا بالکل ثواب نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اصل میں عبادت میں ریا نہیں، بہرحال نماز پڑھتا ہے مگر وصف میں ریا ہے کہ کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے جب بھی پڑھتا ہے مگر اس خوبی کے ساتھ نہیں پڑھتا، تو یہ دوسری قسم ہے کہ جس کا درجہ کم ہے۔ اس میں اصل نماز کا ثواب ہے اور خوبی کے ساتھ جو نماز ادا کی ہے اس کا ثواب نہیں ہے۔ اسی طرح کسی عبادت کو اخلاص کے ساتھ شروع کیا مگر عمل کے دوران ہی اس کے اندر ریا داخل ہو گئی، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ریا سے عبادت کی، بلکہ یہ عبادت اخلاص سے ہوئی، اس کے بعد جو عبادت میں حسن و خوبی پیدا ہوئی وہ ریا سے ہوگی، اور یہ ریا کی وہی دوسری قسم ہے۔ اسی طرح فرائض کے اندر ریا نہیں، یعنی اگر ایک بندہ جو ہے وہ نماز نہ پڑھے اور یہ سوچے کہ یار میں نماز پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے کہ میں نمازی ہوں، تو اس وجہ سے وہ نماز چھوڑ دے، ایسا نہیں۔ اسی طرح دیگر نیک اعمال بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ اس وجہ سے نہ چھوڑ دے کہ لوگ اسے کہیں نیکوکار نہ سمجھ لیں، بلکہ وہ اچھی نیت کے ساتھ نماز پڑھے، لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں اس کا اس کی طرف سے کوئی وبال نہیں ہوگا، وہ لوگ جو مرضی سمجھے، نیک سمجھے، جو مرضی سمجھے، لیکن اگر یہ اچھی نیت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔